إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له آواز تھوڑا بڑھا دیجیے نا دور سے نہیں آتی آواز. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز. دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. اور بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں. بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں. یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں. محترم حاضرین، سال کا آخری مہینہ اور اس کی آخری تاریخ چل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ نئے سال کی تیاری میں ہوں گے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، جشن منانے کے لیے.
بہرحال ہم اس میں نہیں جانا چاہتے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن تاریخ یاد رکھنا یہ زندہ قوموں کی علامت ہے۔ لوگ تاریخ پہلے بھی یاد رکھا کرتے تھے اور آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنا چاہیے۔ کل کیا ہوا تھا، آج کیا ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں دھیان میں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس سال کی آخری تاریخ سے اور اس کے حوالے سے ہم یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایک سال ہماری زندگی کے اور نکل گئے، ہم نے کون سا عمل اچھا کیا اور کون سا برا کیا۔ اللہ تعالی نے سورہ ملک میں یہی بیان فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ ہی ہے جس نے زندگی اور موت بنائی ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں پرکھے اور جانچے اور دیکھے کہ تم میں کا اچھا آدمی کون ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے، سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو ایک عقل مند، ایک ہوشیار آدمی کی علامت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کون سا کام اچھا ہے، سال بھر ہم نے اچھے کام کون سے کیے ہیں اور برے کام کون سے کیے ہیں، خالص کام ہم نے کتنا کیا ہے، عمل اور ملاوٹ والا کام کتنا کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک کسان کو فکر ہے، وہ اپنے فصلوں کا حساب و کتاب رکھتا ہے۔ ایک بزنس مین کو یہ فکر ہے کہ سال بھر ہماری بزنس میں کتنی ترقی ہوئی ہے، کتنا منافع ہوا ہے، کتنا بینیفٹ ہوا ہے، کتنا لاس ہوا ہے، یہ اس کو اس بات کا احساس ہے۔ لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو یہ سوچے کہ آخرت میں جو ابدی زندگی ہے اس میں ہم نے کتنا لاس کیا ہے اور کتنا منافع کمایا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہمارا موضوع چونکہ اخلاص کا ہے، اس لیے اسی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيِّمَةِ۔ وہ لوگ حکم ہی اسی بات کا دیے گئے تھے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ دیکھیے، ملاوٹ نہیں۔ اگر ہمارا عمل خالص ہوگا، اگر بات عقیدے کی کریں، آپ قرآن میں دیکھیں گے، قرآن میں ایک سورہ ہی ہے پورا، سورہ اخلاص، سب کو پتہ ہوگا، چھوٹی سی سورہ ہے سورۃ الاخلاص۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی اس کے اندر تعریف کی ہے اور کہا یہی میری ذات ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ میری ذات ہے، یہ میری تعریف ہے، بقیہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ کسی قسم کی نہیں ہے۔ اگر عقیدے میں ملاوٹ ہو تو جانتے ہیں منافق آدمی کہلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ آخرت کے دن پر کہتے ہیں ایمان لائے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ بھئی کہتے تو ہیں ایمان لے آئے، پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ان کی یہ سوچ اور یہ فکر کہ ہم اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ کیا دیں گے، یہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے۔ دیکھیں،
عقیدے میں جب ملاوٹ ہوتی ہے تو ایک آدمی کیسے دوغلا ہو جاتا ہے. کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب ایمان والوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بھیا، ایمان والے ہیں. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب تنہائی میں یہ اپنے ہی جیسے لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ یہ ہم ان سے مذاق کرتے ہیں. بتائیے. تو میں کہہ رہا تھا جب عقیدے میں ملاوٹ ہو تو نفاق بن جاتا ہے، اور جب عمل میں ملاوٹ ہو تو ریا بن جاتی ہے. عمل میں جب ملاوٹ ہو جائے، جب عمل خالص نہ رہ جائے، اللہ کے لیے نہ رہ جائے، اللہ کی چاہت اس میں نہ ہو، اللہ کی خوشی اور اس کی خوشنودی مطلوب نہ ہو، تو پھر وہ چیز ریا بن جاتی ہے. اور ریا من الشرک، شرک میں سے ہے. اور وہی چیز جب شرک بن جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ اللہ جو چاہے بخش دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل خالص والا ہونا چاہیے. تو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لوگوں کو حکم ہی اس بات کا دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، دین کو خالص کرتے ہوئے. دیکھیں پورا دین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے حنفاء یکسو ہو کر کے، ساری دنیا سے کٹ کر کے، الگ ہو کر کے صرف اللہ کا ہو جائیے، دین کا ہو جائیے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور صلاۃ ادا قائم کریے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریے. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی سیدھا دین ہے، یہی صحیح راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے میرے بھائی اور دوستو. اس کے بعد اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ روح حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جان لیجئے کہ نیت روح ہے. نیت، ہم عمل جو کرنا چاہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. کس ذوق و شوق کے ساتھ ہم اس مسجد میں حاضر ہوئے ہیں. کیا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے، یا اس لیے کہ ہم مسلمان کی صف میں شامل ہو گئے ہیں اور ہفتے میں ایک دن جمعہ کی ادائیگی رہ جاتی ہے تو اس فارمیلٹیز کو پوری کرنے کے لیے ہم مسجد کے اندر آ گئے ہیں، اس لیے حاضر ہوئے ہیں. کیا مقصد ہے؟ تو انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ روح، جان لیجئے کہ نیت روح ہے. وَالْعِبَادَةُ جَسَدٌ اور عبادت جسم ہے. نیت روح ہے، عبادت جسم ہے. وَلَا حَيَاةَ لِلْجَسَدِ اور جسم کے لیے زندگی نہیں باقی رہتی بدون روح، بغیر روح کے. بغیر روح کے جسم زندہ نہیں رہتا. ایسے ہی بغیر نیت کے، بغیر عمل خالص کے عبادت باقی نہیں رہ جاتی، ختم ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. سب کو پتا ہے وہ 3 آدمیوں کا قصہ، بہت مشہور واقعہ کہ 3 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرے گا. وہ عالم صاحب، سخی صاحب اور غازی صاحب، پہلوان صاحب، یہ سارے حاضر ہوں گے اللہ کے حضور. سب اپنا اپنا مدعا رکھیں گے اللہ کے حضور. سب کہیں گے ہم نے تیرے دین کے لیے ہم نے اپنی جان گنوا دی ہے، پوری زندگی ہم نے کھپا دی ممبر و محراب سے تقریر کرتے کرتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے کرتے پوری زندگی ہم نے کھپا دی ہے میرے رب. ہم نے اپنا روپیہ، اپنا پورا پیسہ گنوا دیا تیرے دین کے خاطر. مسجدیں بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، یتیم خانے بنوا دیے، لوگوں کو کپڑے دلا دیے. دیکھ لیجیے آج سوشل میڈیا پر تو آپ لوگ دیتے ہوں گے، ٹھنڈی کا موسم ہے، ایک آدمی کمبل بانٹتا ہے،
बेचारा एक आदमी उस कंबल को पकड़ता है लेने वाला, 4 लोग देने वाले उसको पकड़ रहे होते हैं कंबल को, है ना। कैसे लोग बेइज्जती करते हैं। अरे भी कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, कहते हैं दाएं हाथ से दे बाएं हाथ को खबर ना हो। यहां पूरी दुनिया को खबर हो रही है। अब हम उस मकसद में नहीं जाएंगे, ना हम इस चोंचले में पड़ते हैं कि दिखाना भी जरूरी होता है। वो सब जानते हैं कितना दिखाना जरूरी है कितना नहीं है, सबको पता है। लेकिन तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई और दोस्तों, ये कहते हुए आदमी नहीं थकेगा वहां अल्लाह तबारक व तआला के सामने कि हमने अपने सारे माल और सारी जायदाद को लुटा दिया, हमने तेरे दीन के खातिर अपनी जान गंवा दी, गाजी कहलाया मेरे रब, और क्या चाहिए। जान जैसी कीमती चीज तेरे रास्ते में लुटा के आया हूं। अल्लाह ताला कहेगा यकीनन तूने ऐसा किया, लेकिन इसके पीछे तेरा एक मकसद था। मकसद क्या था? ताकि तुझे लोग सखी कहें। जान ले कि ये दुनिया कंबल बांट रही है, देने वाला दे रहा है। जान ले ये दुनिया कि तू गाजी था, बहुत पहलवान था, दीन के खातिर लड़ने के लिए गया था, अपनी जान भी गंवा दी थी। दुनिया ये जान ले कि बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े आलिम साहब थे, मसले का हल यूं पेश कर दिया करते थे, और जब तकरीर करते थे तो पूरा मजमा समेट लिया करते थे। ये सबको पता था। ये तेरा मकसद था। मकसद तो वाज़ेह हो गया, दुनिया में सब कुछ मिल गया, यहां कुछ नहीं मिलना है। देखिए अमाल बर्बाद हो गए। तो जैसे बगैर रूह के जिस्म बेकार हो जाता है मेरे भाई और दोस्तों, वैसे बगैर इखलास के, बगैर नीयत के हमारी इबादतें बेकार हो जाती हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फिर इस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल नकल फरमाते हैं कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला को आपकी दी हुई कुर्बानियां और उन कुर्बानियों, उन जानवरों का गोश्त और उनके खून रब तक नहीं पहुंचते हैं। खून नालियों में बह जाता है, गोश्त तुम खा के हजम कर देते हो, पहुंचता है तो सिर्फ आपके दिल का तकवा पहुंचता है। किस इरादे से, किस जज्बे के साथ आपने इस जानवर के गले पर छुरी चलाई है? क्या आपने इस जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ जानवर के गले पर आपने छुरी दलाई है, क्या उसी जज्बे के साथ आप हमारे एक फरमान पर लब्बैक कह सकते हैं? क्या अगर हमने आपको जिस काम से रोक दिया है आप उससे बाज आ जाएंगे? क्या हमने अगर कह दिया है कि भरी ठंडी रात में फजर की नमाज के लिए आपको जमात के साथ नमाज अदा करनी है मस्जिद में जाकर, तो आप अपनी रज़ाई को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हैं मेरे भाई और दोस्तों तो फबिहा व नेमत, बहुत अच्छी बात। लेकिन नहीं है तो फिर कुर्बानियों का हिसाब व किताब करने की ज़रूरत है, अपने अमल के मुहासबे की ज़रूरत है। साल भर हमने जो अमल किए हैं उसके हिसाब की ज़रूरत है। चे जाए कि हम पटाखे फोड़ें और उसको जो है जश्न और खुशियां मनाएं, रात के 12 बजे हुड़दंग खेलें और रोडों के ऊपर जा करके जो है सरकारी जो है क्या कहते हैं सरो सामान को जो है बर्बाद करें, तोड़ें और फूकें, ये सब बहरहाल आगे बात चल रही है। इसी के ताल्लुक़ से हज़रत अबू हुरैरा की एक हदीस है, अन अबी हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सख्र रदियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम। अल्लाह तबारक व तआला ना तो तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखता है, ना तुम्हारी शक्ल सूरत को देखता है, कि छोटे हो या बड़े हो, नाटे हो या ठगने हो, काले हो या गोरे हो, कैसे हो, अल्लाह को इससे मतलब नहीं है। क्या मतलब है? वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इखलास को देखता है, तुम्हारे दिल को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। जानते एक मरतबा एक सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मरतबा ऐलान हुआ सदका करने का कि लोग सदका करो भाई, ज़रूरत है। जिसके पास जो मैसर था ला करके दे दिया। एक सहाबी को कुछ नहीं मिला, बहुत गरीब थे बेचारे, रात को जा करके, जानते हैं वाक़यात में आता है कि कई यहूदियों के दरवाजे उन्होंने खटखटाए मजदूरी के लिए कि कहीं कोई काम मिल जाए। तब जा करके कहीं एक घर काम मिला, रात भर उन्होंने मेहनत की, फिर ला करके सुबह उसको जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान किया था सदक़े का सामान आपने वहाँ दिया। उसमें भी कुछ लोग कहने लगे
یہ اتنے سے کیا ہوگا, اللہ کو کیا ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مال کو پورے اس کے اوپر اس کو پھیلا دیا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, جذبات کو دیکھتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, دل سے اگر آپ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی قدر ہوتی ہے, لیکن اگر نیت درست نہ ہو تو آپ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں, کوئی فائدہ نہیں رکھتا, کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ہمارے عملوں میں خلوص ہونا چاہیے. ہم نماز پڑھیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے, ہم اچھے کام کریں اللہ کے لیے کریں, کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. ہم سے اللہ خوش ہو جائے یہی بہت بڑی بات ہے. اور کیا چاہیے, اللہ خوش ہو جائے, ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے, ہمیں چاہیے اور کیا, یہی چاہیے. دنیا تو کبھی خوش نہیں ہوگی. آپ نے بہت سارے محاورے, عقل مند آدمی ہیں, ہوشیار لوگ, دنیا جہاں دیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ دنیا کو کسی کروٹ آپ کو جینے نہیں دے گی. آپ پیدل چلیں تو کہے گی پیدل کیوں چل رہے ہیں, آپ سواری پہ چلیں تو سواری پہ کیوں چل رہے ہیں, یہ کسی کروٹ نہیں جینے دے گی. تو آپ انسانوں کو خوش مت کریے, اللہ کو خوش کریے بس. اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے عن ابن عباس. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندے کے اوپر کہ ہماری ایک چھوٹی نیکیوں کی کتنی قدر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن ہم ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, اور ہر آدمی ایک نیا پن لانا چاہتا ہے اپنے اندر, ایک پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتا ہے, یہ مجھے نہیں معلوم. ہم سوچتے ہیں اس ممبر سے کھڑے ہو کر کے کوئی ایک ایسی تقریر کریں جو پوری دنیا میں کوئی نہ کرتا ہو. ایک عجیب بات ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے لیے پھر جو چاہے حربہ استعمال کر لے آدمی. مثال کے طور پر کتنے گانے والے پیدا ہو گئے ہیں اب اس دنیا میں کہ دیکھیے آپ کو گویے ہی مل جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. ایک آدمی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اب وہی چیز ہم کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کتنا بیکار بھون ڈالا, عجیب بات ہے. لیکن آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے, آپ کو مضحکہ چاہیے, استہزاء چاہیے, دین کا مذاق چاہیے, آپ کو ہنسی اور ٹھٹھا چاہیے. اس لیے آپ گویوں کو بلاتے ہیں اور گانے والوں کو پسند کرتے ہیں, اور پھر وہ آتا ہے گا کر کے چلا جاتا ہے. ہمیں رب کو خوش کرنا ہے, اس انسان کو نہیں. اللہ ہمارے عمل کو پسند کرنے میرے بھائی اور دوستوں راضی ہو جائے بس. تو بہرحال عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل قال. ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ عز وجل نے فرمایا, یعنی گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے. کیا فرمایا؟ قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات. اللہ تبارک و تعالی اچھائیاں اور برائیوں کو سب کچھ لکھ لیتا ہے. سب کچھ لکھ لیا اس نے, اچھائیوں کو بھی اور برائیوں کو بھی. ثم بین ذالک, پھر اس کی وضاحت فرمائی. کیسے؟ فمن ہم بحسنۃ فلا یعملها. اگر کسی نے ایک اچھائی کا ارادہ کیا, ایک نیکی کا, میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں 10 روپے خرچ کروں گا, میرا ارادہ ہے. فلم یعملها, ابھی میں نے خرچ نہیں کیا. کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے, مکمل. ہم نے ارادہ کیا ہے, عمل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ پوری نیکی لکھ دیتا ہے. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا, اگر اس نے ارادہ جیسا کیا ہے اس پر عمل بھی کر لیا تو كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. 10 نیکیوں سے لے کر کے الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ, 700 گنا تک, اور اس سے بھی زیادہ. جیسی نیت ہوگی, جتنی نیت خالص اور اچھی ہوگی اتنے ہی زیادہ. 700 کوئی لمٹ نہیں ہے. 10 لکھ دیتا ہے, 1 لکھ دیتا ہے, 10 لکھ دیتا ہے, 700 بڑھا کے کر دیتا ہے. 700 سے بھی زیادہ, 7,000, 7 لاکھ, 7 کروڑ جذبہ دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کس نیت کے ساتھ آپ خرچ کر رہے ہیں. الی اضعاف کثیرہ, جتنا چاہے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. دیکھیں ہم نے ایک ارادہ کیا, نیکی لکھ دیا, پھر بھی اللہ نے عمل کر لیا. اب نیت کے اوپر, خلوص کے اوپر
عمل دے اللہ تبارک تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ اگر کسی نے کسی ایک برائی کا ارادہ کیا, آج ہم کوئی غلط کام کریں گے, ہم نے ارادہ کیا, فَلَمْ يَعْمَلْهَا لیکن اس نے کیا نہیں, برائی کی نہیں ابھی, كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس تب بھی ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے. اے لے بھیا ہم نے برائی کا ارادہ کیا نہیں, اللہ نیکی لکھ دیتا ہے. اچھا فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا اور اگر جیسا کہ اس نے ارادہ کیا ہے اگر اس کے اوپر عمل کر لیا, كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھتا ہے, ایک گناہ. ہم نے ایک گناہ کیا, ایک ہی لکھا. ہم نے ایک اچھائی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لکھتا ہے. ارادہ نہیں کیا, ارادہ کیا صرف کیا نہیں, کر لیا 10 700 بھی زیادہ جتنا چاہتا ہے اتنا دے دیتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الرقائق کی 6491 نمبر کی حدیث ہے. مسلم شریف میں کتاب الایمان کی 131 نمبر کی حدیث ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, تو اس طریقے سے جو ہے احادیث موجود ہیں. تھوڑا عمل کریے, ثواب زیادہ کمائیے, نیت اچھی کر لیجئے. تو ہمارا حل امر خلوص والا ہونا چاہیے بھائی, اللہ کے لیے ہونا چاہیے, انسان کے لیے نہیں. ایک حدیث ہے عن ابی امامہ الباہلی, امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کیا کہتا ہے؟ فقال اس نے کہا ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما لہ, ایک آدمی جا کر کے غزوہ کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, یلتمس الاجر والذکر, اجر بھی چاہتا ہے ذکر بھی چاہتا ہے. جہاد کیا لیکن اس کی خواہش ہے ثواب بھی ملے اور چرچا بھی ہو, دونوں باتیں ہیں. ما لہ, کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ, کچھ نہیں ہے اس کے لیے, کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو. فاعاد 3 مرات, 3 مرتبہ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا, اس کو کچھ نہیں ملے گا, اس کو کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. 3 بار یہ بات آپ نے دہرائی. اجر بھی چاہتا ہے اور ذکر بھی چاہتا ہے, لیکن آپ نے فرمایا نہیں کچھ نہیں ملے گا. ثم قال, پھر آپ نے بیان فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے سوائے اس کے جو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو. وابتغی بہ وجہہ, اور صرف اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہی گئی ہو, اللہ کی خوشنودی چاہی گئی ہو, بس وہی عمل اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. نسائی کی روایت ہے 3140 نمبر کی. میرے بھائیوں اور دوستوں, اس طریقے سے جو ہے بہت ساری حدیثیں ہیں آپ کو سننے کو ملتی رہتی ہوں گی. اب اخلاص, گناہ و نافرمانی کو دور کرنے کا اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ جو ہے اخلاص کے, یہ تو رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب لکھ دیتا ہے, ویسے بھی بہت سارے اور دیگر فوائد ہیں. دیکھیے اس سے اخلاص گناہ و نافرمانی دور کرنے کا سبب بھی ہے. کیسے؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کا قصہ بیان کرتے ہوئے اس کی بیوی کے قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ, یوسف علیہ جو ہے بادشاہ کی بیوی نے ایک ارادہ کیا, وَهَمَّ بِهَا, اور یوسف علیہ السلام بھی اس کا ارادہ کر لیتے, لولا ارّا برہان ربہ, اگر وہ اپنے رب کے برہان, اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. اب وہ اپنے رب کی دلیل کیا دیکھے تھے؟ یہ اس چیز کا ذکر کہیں ہے نہیں, نہ حدیث میں موجود ہے اور نہ ہی قرآن میں موجود ہے, مطلق ہے. اللہ رب العالمین نے کوئی چیز دکھا دیا ہو, بہرحال معجزہ ہے یہ, اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کوئی چیز دکھا دی ہو, انہوں نے کوئی چیز دیکھ لی ہو, کوئی برہان, کوئی دلیل, اس سے وہ باز آئے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, کہہ رہے یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں. اللہ تبارک و تعالی جیسے
اس برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باز رکھا، ویسے ہی اور دیگر برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچا کے رکھا۔ انہ من عبادنا المخلصین، آگے بیان فرمائے یہ کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ یوسف علیہ السلام مخلص بندوں میں سے تھے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جو مخلص بندوں میں سے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہ سے اور نافرمانی سے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم اور اس کا رحم ہوتا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ اسی طریقے سے اخلاص انسان پر شیطانی تسلط نہیں ہونے دیتا ہے۔ قال ربی بما اغویتنی، سورہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے نا، اس کے ذریعے سے لَأُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں اس کے لیے زینت بنا کر کے پیش کریں گے، خوبصورت بنا دیں گے اس ابن آدم کے لیے۔ اس کو دنیا اتنی بھا جائے گی، اتنی اچھی لگے گی کہ ہر چوراہے پر اس کو ننگا ناچتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو دیکھ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم تمام لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن سوائے تیرے مخلص بندوں کو چھوڑ کے۔ یہ دیکھیے، یعنی جو مخلص بندے ہوں گے ان پر شیطان کا بھی داؤ نہیں چلے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اخلاص بہت ضروری چیز ہے شیطان سے بچنے کے لیے، نافرمانی سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے اخلاص، اس لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ہم لوگ جو ہے ذرا سی بات پہ نالا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ جسے جو ہے علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کے اندر لکھا ہے۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا ایک آدمی سے۔ ایک آدمی تھا، کافر تھا، اس سے مقابلہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو پٹخ دیا اور پٹخ کر کے اس کے سینے کے اوپر چڑھ گئے، مارنا ہی چاہ رہے تھے، اس کو قتل کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ وہ کافر یا وہ دشمن آپ کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اس کے سینے سے اتر جاتے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، عجیب آدمی ہے، میں نے اس کے منہ کے اوپر تھوک دیا ہے، اس کو تو اور غصہ آنا چاہیے تھا، اور یہ ہمارے سینے سے اتر گیا۔ لوگوں نے ماجرا دیکھا، لوگوں کو بھی بڑا تعجب ہوا، کہا بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اخلاص کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے جب میرے منہ کے اوپر تھوک دیا نا تو میرے نفس کا بھی غصہ اس میں شامل ہو گیا، مجھے غصہ آ گیا اس کے اوپر، ذات کا غصہ میرے شامل ہو گیا اس کے اندر، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے اس خالص عمل کو ملاوٹ میں تبدیل کروں اور یہ ملاوٹ اس کے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے غضب، ہمارا ذاتی غضب اس کے اندر داخل ہو جائے، اس لیے میں اس کے اوپر سے اتر گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے صحابہ کرام، یہ تھے خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین ہی میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان و عمل کے اندر مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری نے یہ احیاء العلوم کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو درہ لے کر کے مارنے کے لیے دوڑے، شراب پیا ہوا تھا، شراب میں مست تھا، درہ لے کر کے نکلے اس کو مارنے کے لیے، دیکھا وہ لڑکھڑا رہا ہے، غصے میں تھے، اس کو مارنا چاہا، اس نے گالی دے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ جب گالی دے دی تو وہ پلٹ آئے، آپ سے بھی یہی سوال ہوا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ شراب کی حالت میں ہے، دوسرا اس نے غصہ، اس نے مجھے غصے میں آ کر کے مجھ کو گالی دے دی، اب جب مجھے گالی دے دی ہے تو مجھے بھی غصہ آ گیا، میرے نفس کا، میرے ذات کا غصہ اس کے اندر شامل ہو گیا ہے، میں اس کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اخلاص اس کو کہتے ہیں، اخلاص اس کو نہیں کہتے کہ ہم کسی سے ہماری ناچاقی ہو جائے یا کسی سے ہمیں ذرا سا کیا کہتے ہیں کوئی اعتراض ہو جائے
تو پھر ہم اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں اور اس کی زندگی جینا حرام کر دیں اور تباہ و برباد کر دیں، چاہے ہم خود ہی برباد ہو جائیں اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک دیوار کے مانند ہیں، مسلمان ہیں، ایک دوسرے سے مل کر رہیں، بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، مل بانٹ کر کے رہیں، مل جل کر کے رہیں اور اپنے عمل کو خالص بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کرتا ہے اور قبول کرے گا انشاءاللہ، اور قبول کرے. اسی طریقے سے اوکے نا ہونا. تو بہرحال میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اپنی بات جو ہے اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے تو اسلام پر زندہ رہے. جو ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم